بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے منشیات کی تباہ کاریاں، یعنی کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ نشہ در حقیقت انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ یقیناً انسان کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے سب سے بڑی نعمت عقل کی نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، عقل کے ذریعے ہی انسان حق و باطل، خیر اور شر، درست اور غلط میں تمیز اور پہچان کے قابل ہوتا ہے، جبکہ یہ جو نشہ ہے یہ تو انسان کو عقل جیسی اہم ترین اور قیمتی ترین نعمت سے ہی محروم کر ڈالتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور بہت ہی نازک ہے۔ تو اس سلسلے میں آئیے ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہمارے مہمان محترم جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ ہم بھی اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور شکر گزار ہیں آپ کے اور شارجہ ٹیلی ویژن کے۔ نوازش۔ ارشاد فرمائیے گا دینی تعلیمات کی روشنی میں کہ منشیات کی تباہ کاریاں اور نشے سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے جس سوال کو اٹھایا ہے حقیقتاً یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا اس کے نقصانات سے واقف ہے، جی۔ اور جو چیزیں انسانی عقل کو فطور پہنچاتی ہیں، اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ تمہارے لیے نقصان دہ، جی۔ اور تجربے سے بات بہت واضح ہے۔ لیکن شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط راستے کی طرف لے جائے، صحیح۔ اور اس طرح سے وہ ایسی چیزوں کی طرف ابھارتا ہے جس سے انسان اپنے صحیح راستے کو چھوڑ کر ان راستوں کی طرف چلا جائے جس میں اس کی گمراہی پائی جاتی ہے۔ جی۔ تو ایسی صورت میں ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو معاف کر دے، اس کے عقل و فراست کو چھین لے، صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لے جائے، سب کو منع ہونا چاہیے، اور منع بھی ہیں ویسی چیزیں۔ جی۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو جو بھیجا گیا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو کہا گیا یأمرہم بالمعروف، یہ نبی ان کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکتے ہیں۔ یہ معروف میں ہر وہ اچھائی شامل ہے جو خیر و فلاح کی طرف لے جاتی ہو، صحیح۔ اور منکر میں ہر وہ برائی شامل ہے جو شر و فساد کی طرف لے جاتی ہو۔ جی۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ خبیث چیزیں وہی ہیں جو طیبات کے منافی کام کرتی ہیں، یعنی طیبات کا استعمال کرنا انسان کے لیے خیر و فلاح کے راستے پہ لے جاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، انسان کو طاقت و قوت پہنچاتا ہے، بھلائی کے کام طرف لے جاتا ہے۔ لیکن خبائث جو ہیں، یہ خبیث چیزیں، ہر وہ چیز خبیث جو ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، عادات میں ہو، اخلاق میں ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ صحیح۔ تو خبائث یہ پورے ان بری چیزوں کو شامل ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے مبعوث فرمایا ہے، دنیا انسانیت کی جانب بھیجا ہے کہ وہ
جو خبیث چیزیں ہیں جی ہاں انہیں ان پر حرام کر دیں. خبیث چیزیں تو جو سب سے زیادہ خبیث ترین چیز ہے ام الخبائث جسے کہا گیا. جی ہاں تمام خبیث چیزوں کی اصل تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ شراب ہے جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. جی صحیح ہے. اور خمر جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں صراحتاً آیا بھی ہے الخمر ام الخبائث. جی شراب جس کو خمر کہا جاتا ہے عربی میں یہ برائیوں کی ماں ہے. صحیح. ساری چیز برائیوں کی ایجاد یہیں سے چلتی ہے. جی یعنی جس طرح ماں سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے یہ ہمیں ادھر تو سے نکلتی اسی طرح جو کوئی شراب پی لے گا یا نشہ کر لے گا کسی بھی شکل میں تو باقی تمام برائیاں خود بخود وہ کرتا ہی چلا چلا جائے گا. اور اسے خبر بھی نہیں ہونے پائے گی. ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ خمر کا عربی میں جو لفظ ہے جس کے معنی کہ چھپا دینے اور ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں. صحیح ہے. الخمر ما یخامر العقل. اور یہ ڈھانپ دینا یہ نہیں صرف کپڑا اٹھا کے ڈھانپ دینے کی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے صحیح شکل میں ہوتی ہے وہ انسان کو نظر نہ آئے. جی کچھ اور نظر آنے لگے. اور نظر آئے اس پہ پردہ پڑ جائے. صحیح ہے. اب اس پہ عقل پر پردہ پڑ جاتی ہے اس کے تو برائیوں کو اچھا سمجھتا ہے. صحیح ہے. اور ان برائیوں میں کس کس کا نام لے؟ چھوٹی برائیاں بڑی چھوٹی برائیوں کا نام چھوڑ دے. ایسی بڑی گناہ ایسے بڑے بڑے گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے جس کو سارا معاشرہ خراب سمجھتا ہے. یعنی خود وہ انسان شراب پینے والا عام حالات میں جب وہ بغیر نشے کے ہو درست حالت میں ہو تو ان برائیوں کے ارتکاب کا کبھی تصور بھی نہیں کر کرتا ہے. لیکن جب نشہ اس پر طاری ہو چکا تو اب اسے خبر ہی نہیں. جب عقل ہی جاتی رہی کہ عقل کی وجہ سے ہی تو اس میں اور باقی مخلوقات میں اس میں اور جانوروں میں درندوں میں جو فرق ہے وہ تو عقل کی بدولت. جی آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی اور عقل کی وجہ سے انسان اپنے کو عقل کے معنی بھی عربی زبان میں باندھنے کے ہوتے ہیں. باندھنا کہ برائیوں سے باندھتا ہے. اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے. اچھائیوں کی طرف کھول کے رکھتا ہے برائیوں کی طرف اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے. جی اور فرض کیجئے کہ اگر کوئی انسان ہے انتہائی طاقتور جوان جسمانی طور پر حسین و جمیل خاندانی اور یہ کہ بہت زیادہ مال و دولت بھی اسے ماں باپ سے ملا ہے فرض کیجئے لیکن اگر اس کے دماغ کی کوئی ایک رگ جو ہے وہ ذرا سے ادھر ادھر ہو گئی تو یہ اس کی خوبصورتی اس کی یہ خوشحالی یہ تمام تر خوبیاں بیکار ہو جائیں. بیکار ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اسی کو تو پاگل کہتے ہیں نا. جی ہاں تو عقل تو پھر یہ جو نشہ ہے تو یہ تو انسان کی عقل کو جب ڈھانپ لیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو گویا اس کی تمام خوبیاں جو ہیں چلی وہ ختم جاتی ہے. ہو گئی. جنون کی حالت میں چلا جاتا ہے. جی ہاں اور ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کو وہی لوگ کرتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی صحیح ہے تو تو ایک عقل کی حدیث نعمت ہے کو برباد کر دیتا جی وہ. اس بارے میں ایک حدیث ہے جس میں ام الخبائث کا لفظ بھی وارد ہوا ہے جی جی تو ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جو انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں آپ فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث. آپ فرماتے ہیں کہ خمر سے بچو. خمر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے یعنی اس کو شراب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو خمر عربی زبان کہتے ہیں. لیکن خمر کا لفظ جو ہے ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے صحیح جو متاثر کرے متاثر کر دے چاہے اس کا نام شراب ہو یا کچھ اور نام ہو. صحیح ہے تو چاہے وہ پینے کی ہو کھانے کی ہو سونگھنے کی ہو کسی بھی شکل میں ہو چاہے انجیکشن سے لی جاتی ہو چاہے کسی بھی طرح سے ہو. صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا اجتنبوا الخمر خمر سے بچو یعنی جو عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز یعنی شراب جس کو کہتے تھے. فإنها ام الخبائث اس لیے کہ یہ برائیوں کی ماں ہے. جی ساری برائیاں اسی سے باہر آتی ہیں. صحیح. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مثال بھی دیا ہے جس کو بتایا آپ نے انہ کان رجل ممن خلا قبلکم تعبد. تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے عبادت میں خوب کافی کام کیا. جی یعنی بہت زیادہ عبادت گزار تھا. عبادت گزار تھا اور اس کی عبادت مشہور تھی. صحیح ہے. اور ایک برائیوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا ہے سوچتا بھی نہیں ہے. جی یعنی اس طرح سے اس کی شہرت ہو چکی اس کے عبادت کی معروف تھی لوگوں کے درمیان. جی فالقت امرأۃ غویۃ. اب اس کے ساتھ ایک عورت نے اس کا دل اس پہ آ گیا. جی ایک گمراہ عورت کا دل اس پر آ گیا. صحیح ہے. فارسلت الیہ جاریتہا. اب اس نے تدبیریں بنانی شروع کی تو اپنی باندھی کو اس کے پاس بھیجا.
جی اپنی کنیز کو کہا کہ ذرا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لاؤ. جی فقالت له انا ندعوك للشهادہ، تو اس نے جا کے کہا کہ ہم آپ کو ایک گواہی دینے کے لیے بلاتے ہیں. ظاہر بات ہے گواہی دینے کے لیے بہتر آدمی ملے گا تو اچھا ہوگا. جی کہ ایک نیک شریف عابد زاہد آدمی ہے. اس کی گواہی بلا شبہ قابل قبول ہوگی، اور گواہی اچھی جگہ پہ دینا بھی چاہیے، یعنی کوئی ایسا کیس کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کہ تاکہ اسے گواہ ذرا سا بھی چاہیے. شبہ نہ ہو سکے. صحیح ہے. جی فانطلق مع جاریتها، تو یہ اس کی کنیز کے ساتھ، اس کی باندی کے ساتھ چل پڑا. جی فتفقت كلما دخل بابا اغلقته دونه، اس نے چال یہ چلی کہ جب وہ گھر میں جاتا ایک دروازہ کراس کرتا وہ پیچھے اس کو پھر لاک مار دیتی. جی حتی افضى الى امرأة وضيئة، یہاں تک کہ اس جگہ تک پہنچا دیا اس کو جہاں پر ایک خوبصورت عورت تھی. عندها غلام وباتیۃ خمر، اس کے پاس، اس عورت کے پاس ایک لڑکا تھا چھوٹا، بہت بڑا بچہ نہیں تھا. وباتیۃ خمر، اور شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی. صحیح ہے. تو فقالت، اس نے کہا انی واللہ ما دعوتک للشہادہ. جب وہاں لے جا کے دروازوں کے اندر پیچھے بند کر دیا تو اسی مشابہت قصہ حضرت یوسف کا بھی اسی طرح سے ہے جس کو لوگ جانتے اور پڑھتے ہیں. تو کہا کہ اس نے ہم نے تم کو گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، یعنی کسی کام سے نہیں بلایا بلکہ بہانہ بنایا. بہانہ بنایا تھا. جی ولیکن دعوتک لتقع علی، ہم نے تو تمہیں بلایا ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ ہم بستری کرو، جی کہ بدکاری کرو. بدکاری کرو. جی او تشرب من حاضر خمرت کاسن، اگر یہ پسند نہیں پہلا کام جس کو میں کہہ رہی ہوں تو اس شراب سے ایک گلاس بھر کے پیو. جی او تقتل حاضر غلام، یا اس بچے کو قتل کر دو. جی یعنی وہ جو عابد تھا جب اس نے سنا کہ یہ تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، تو عابد نے کہا یا سوچا ہوگا کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے. جی ہاں. توبہ توبہ استغفر اللہ، میں کیسے زنا کروں. جی پھر اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل کرو اپنے ہاتھوں سے. تو عابد نے کہا کہ اتنا بڑا یہ جرم عظیم، گناہ عظیم، یہ میں کیسے کر سکتا جان ہوں. لے لے گا تو بلا اب آخری تیسری ایک بات رہ گئی بس کہ یہ پیالہ رکھا ہے شراب کا، یہ پی لو. تو اس نے اختیار کیا کہ ٹھیک مجھے یہ پیالہ دے دو، میں پی لوں گا. یہ ہلکا سا گناہ ہے، کام ہے. جی قال زیدونی، اب پی لیا تو نشہ اس پہ چڑھا تو اس نے کہا اور تھوڑا پلاؤ. جی تو اس نے اور پلایا. فلم یرم حتی وقع علیہا، تو یہ پیتا رہا یہاں تک کہ اس کی عقل چلی گئی اور اس کے ساتھ اس نے زنا کر لیا. وقتل النفس، اور یہ کرنے کے بعد عقل تو جا چکی تھی، شراب پیتے پیتے اس بچے کو بھی قتل کر دیا. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فاجتنبوا الخمر، شراب سے بچو. یعنی تینوں کام کر لیے. ہاں تینوں کام. پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے ہلکا معمولی کام یہی ہے کہ میں یہ تھوڑی سی شراب پی لوں، پھر اتر جائے گی. اور یہ زنا کرنا کتنی بڑی برائی، کسی کو ناحق معصوم بے گناہ کو قتل کر دوں اپنے ہاتھوں، یہ کتنا بڑا جرم، یہ میں نہیں کر سکتا. تو جان بچاؤں بس تھوڑی سی شراب پی لوں. لیکن جب شراب پی تو سب گناہ کرتا چلا گیا. جی ہاں. تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم شراب سے بچو، فإنہا واللہ لا یجتمع الایمان و ادمان الخمر، قسم اللہ کی ہے کہ ایک دل کے اندر ایمان اور شراب پینے کی لت نہیں اکٹھا ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، اصل ہے. کہ جس طرح انسان جو یعنی اگر نشہ اس پر طاری ہو جائے گا تو باقی تمام برائیاں عقل چلی جاتی ہے، تو عقل جانے کے بعد کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو ایک وقفہ لیں گے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، جیسے کہ وقفے سے قبل آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے منشیات کی تباہ کاریاں. آپ نے اس حدیث کی روشنی میں گفتگو فرمائی کہ الخمر ام الخبائث، اور وہ عابد کا واقعہ. جی ہاں، کہ جب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شراب پی لی تو باقی تمام اتنے بڑے بڑے گناہ وہ کر بیٹھا. تو اس سے یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام مشاہدے کی بات ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی جو برے لوگ ہوتے ہیں یا مجرم قسم کے لوگ، جرائم پیشہ افراد، جب وہ کسی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ اسے بھی ہم اپنے جیسا بنائیں، پھر اپنا کارندہ بنائیں، پھر اس سے چوریاں کروائیں گے، ڈکیتیاں ڈلوائیں گے،
تو کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور جب اس کو کہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ چلو، ہم نے فلاں بینک لوٹنا ہے، تو وہ کہے گا ارے ارے یہ اتنی بری بات، یہ میں نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یا اسے اگر کہیں گے کہ چلو آج ہم نے فلاں جگہ چوری کرنی ہے یا اور کچھ برے، وہ کہے گا نہیں نہیں یہ کیسے۔ تو اس لیے وہ اسے یعنی ڈائریکٹ یوں کہنے کی بجائے کہ فلاں جرم کرنا ہے چلو، ایسا کرنے کی بجائے ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے اس کو آہستہ آہستہ نشے کا عادی بناتے ہیں۔ جب وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے، اب وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ اب ہر قسم کے جرائم میں وہ اسے اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہی اس حدیث کا بھی مفہوم ہے جی، جو اس کہ حدیث آپ میں نے یہی ذکر بیان کیا فرمائی۔ گیا کہ کیسے ایک آدمی شراب پی کر کے کیا کیا کر گیا، جی ہاں، اور اس لیے اس سے بچنے کا حکم آیا ہوا صحیح ہے۔ ہے۔ تو یہ جو عقل غائب ہو جاتی ہے، پھر اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، صحت خراب، دین خراب، بے آبرو ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس بارے میں کچھ مزید تفصیل؟ جی ہاں، اب اس سے شراب نوشی کا نتیجہ یا نشہ خوری کا نتیجہ جی یا نشہ اور چیزوں کے استعمال کا طریقہ جیسے بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، جی سب کا اثر جا کے دماغ پر پہنچتا ہے، جی اور وہاں سے انسان اپنے شعور کو جب کھو دیتا ہے، جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے صحیح پاس، اسی سے وہ حیوانوں سے الگ ہوتا ہے، ہے۔ جی سمجھدار ہے، اور حیوان بھی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن اس کی عقل ایک متفوق قسم کی عقل صحیح ہے، جس نے دنیا کی کتنی ساری چیزوں کو مسخر کیا، بنایا، ایجاد کیا۔ بقیہ حیوانات اپنے اسی طریقہ کار پہ چلتے رہتے ہیں جس اللہ نے بنایا ان کو۔ جی تو انسان اپنی اس بڑی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے، کیسے؟ یہ سب چیزوں کو استعمال کر کے، جس کے بعد وہ نفع نقصان، ضرر اور منفعت کا فائدہ کے درمیان تفریق نہیں کر پاتا ہے، جی اور اپنی صحت کو خراب کرتا ہے، اپنی عقل کو خراب کرتا ہے، اپنے پیسے کو برباد کرتا ہے، دوسروں کی عزت و آبرو لوٹ لیتا ہے، دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، ایسے کام بھی کر بیٹھتا اپنے ہی گھر گھرانے میں، جو اس کے لیے اس ہر دنیا کا ہر فرد اس کو برا سمجھتا ہے، اور وہ جی خود بھی برا سمجھتا ہے، لیکن جب عقل چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اسے نہ اپنی صحت کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے شرف و عزت کا خیال رہتا ہے، جی نہ مال و دولت کا خیال رہتا ہے، نہ عزت و آبرو کا خیال رہتا ہے، نہ گھر اور گھر کی عزت کا احساس رہ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر ہوش میں آنے کے بعد جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ گھر میں اتنی بڑی اتنی بری حرکت کر ڈالی ہے نشے میں، تب وہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ جی ہاں، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کام انسان ایسے ہی کرتا رہے، باز نہ آئے، جبکہ شریعت میں کہا گیا اجتنب الخمر، جی شراب سے بچو، یا کہ نشہ آور چیزوں سے بچو، تو نشے کی چیزوں کو نہ چھوڑتے ہوئے ان سب برائیوں پر بار بار کرتا ہے، اور بار بار یہ غلطی کرتا ہے، جبکہ صحیح جب احساس اس کا جاگتا ہے تو اس کی برائی کو سمجھتا ہے۔ تو کیا جی ہو گیا، آپ نے ایک بار کوئی نے شراب پیا، اس کے بعد برائی کر بیٹھا، اس کے بعد احساس ہوا تو معافی مانگ لیا، لیکن پھر شراب پیا، پھر وہی برائی کیا، تو یہ تو سمجھداری کی بات نہیں رہ جاتی، جی گویا کہ عقل پر پردہ ایسے پڑ جاتا ہے کہ پھر اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور شیطان بھی ساتھ دیتا ہے۔ اور جی یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس شراب نوشی کی عادت پڑ جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، یا اسی طرح سے نشہ اور چیزوں کے استعمال کی لت لگ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ ہر چیز کو بھول کر کے اس پر بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ فرض کیجئے کہ اگر وہ کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے تو نشے میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، تو ملازمت سے محروم ہو جائے گا۔ دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہاں پتہ نہیں کیا جو ہے وہ دنگا فساد مچائے گا، اس کی دکانداری خراب ہو جائے گی۔ اور پھر یوں گھر میں بیٹھا رہ جائے گا تو گھر میں بھی وہ دنگا فساد مچائے گا۔ تو اب اس کے بعد یہ کہ اب یہ کہ جیب تو اس کی خالی ہونی شروع ہو جائے گی، ملازمت گئی، تجارت گئی۔ اب اس کے بعد دو چار پیسے کہیں سے فرض کیجئے اس کے گھر والے کہیں سے محنت مزدوری کر کے یا مانگ کے ادھار لے کے لائیں گے، تو یہ وہ دو چار پیسے جو ملے ہیں کہیں سے خدا کر کے، وہ بھی نشے میں اڑا دے گا۔ اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، جب بچتا گھر کا سامان بیچے گا نشے کی خاطر، سامان بھی نہیں بچا تو عزت بیچے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نشے کی وجہ سے اپنی عزت و آبرو، اپنے بچے بیٹیاں سبھی کچھ بیچ ڈالتے ہیں، نیلام کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے واقعات اور حقائق لوگوں کے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک صحیح چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب شراب کا نشہ چڑھ جاتا ہے پینے کے بعد، تو وہ پیسے جو مان لیجیے 100 روپے کی خریدا تھا،
جی تو 100 کی جو 1000 کی نوٹ پکڑاتا ہے. صحیح ہے، تو یہ بھی نقصان ہے. یہ کون سی عقل کی بات ہوئی؟ جی اور اسی طرح سے ایسی چیزیں جو اس کے اپنے منفعت کی رکھی ہوئی ان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے جی گھر والوں کو مارتا پیٹتا بھی جی ہے، زد و کوب کرتا ہے، زد و کوب کرتا ہے. درندہ بن گیا. جی ہاں، آپ نے جو اور صفات بیان کی کہ وہ بیچ دیتا ہے، عزت صحیح کو ہے. بھی بیچ دیتا ہے، مال اور کو اس بھی. میں ایک بہت خطرناک بات یہ بھی ہے کہ نشہ کسی کو جو ہے وہ دے کر بہت قیمتی راز، یعنی اس کے انفرادی راز، گھریلو راز، دفتری راز، کاروباری راز، یہاں تک کہ ملکی راز بھی جی نشے میں انسان جو ہے سب کچھ بول دیتا ہے. تو یوں بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خمر یا نشہ آور چیزیں یہ برائیوں کی بہت بڑی جڑ ہیں، صحیح ہے. جی اور اس سے نہ بچا جائے تو انسان اپنی منفعت کی ساری چیزوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے قوم، اپنے ملک کی منفعت کو بھی داؤ پر لگا دیتا جی ہے. جی. تو اور پھر اس سے بڑھ جی کر کے جی آخرت کی زندگی جو ہے صحیح ہے. وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، شراب پیتا ہے، پیسوں کو اڑا دیتا ہے، شراب پیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، جسم جی کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ شراب پی کر کے ان کی صحت اتنی گر جاتی ہے کہ وہ سیدھے سے چل نہیں سکتے. ویسے بھی اس حالت میں تو چل نہیں پاتے، جی بعد میں بھی چلنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. صحیح کچھ ہے. لوگوں کی عقل اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں اسپتال میں بھیجنا پڑتا ہے. چلو پاگلوں کے اسپتال میں چلے جاؤ، اس لیے کہ صحیح ہے. آدمی باہر رہ کر کے دنگا و فساد کرے گا، عزت و آبرو لوٹے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، اپنے مال کو ضائع کرے گا، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، ساری برائیاں آ جائیں گی. تو اس جی کی بہتر جگہ تو وہی ہے. صحیح ہے. جی کیوں اس زمین پہ رہنے دیا دنگا و جی. فساد تو کرنے کے مالی لیے؟ نقصان، جسمانی نقصان، دینی نقصان، اور یہ کہ اخروی نقصان اور عزت و آبرو کا نقصان، گھر بھی برباد، عزت بھی برباد، بچے اس کے دربدر، سبھی کچھ گیا. کیوں؟ صرف ایک نشے کی وجہ سے. ہاں، جو خبائث کی سب سے جڑ تھی اسی کو جی نہیں ہاں. چھوڑتا ہے. اور مزید اس میں ایک بہت بڑی خرابی نشے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ تعلقات مجروح ہوتے جی ہیں کہ جی نشے میں اول فول نہ جانے کیا کیا مغلظات بکے گا، تو آپ اس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی. اس بارے میں فرمائیے گا. جی ہاں، ایک صحت مند انسان جو عقل و ہوش میں ہو، اسی لیے لوگ گواہی دینے کو کہتے ہیں عقل و حواس کے ساتھ، یعنی جی اس میں گواہی وہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بہوش و حواس حواس گواہی دیتا ہوں. گواہی دیتا ہوں یا اقرار کرتا ہوں. جی ہاں، ایسے ہی باہوش و حواس ہی رہ کر نماز پڑھنے کی بھی جی ضرورت ہے. اسی صحیح لیے ہے. لوگ روک دیا کرتے کہ اس حالت میں جاؤ، نماز پڑھنے مت جایا کرو. صحیح لیکن ہے. مسجد میں پہنچ کر کے بھی جی مسجد کی آداب کو برقرار نہ رکھے، دنگا و فساد کرے، اللہ کے ذکر میں خلل ڈالے، اور جی ایسے ہی یہاں باہر رہتے ہوئے بھی عقل و ہوش و حواس میں نہ ہو جی تو وہ نقصانات ہی پہنچائے گا. صحیح اور ہے. ہوش و حواس میں نہ ہو تو اس کا باپ ہے، اس کو گالی دے دے، اس کا یعنی اسے بھائی ہے، اس کی تمیز نہیں ماں ہے کہ یہ میرے سامنے جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، اس سے کس طرح ہم کلام ہونا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ بھی نہیں خبر میں جس سے بات کر رہا ہوں میرے سامنے یہ میری بیوی ہے یا میری ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، یہ بھی خبر نہیں. جی ہاں. اور یہ بھی خبر نہیں کہ میں اپنے محلے میں پہنچ کر جس گھر کے دروازے میں چابی گھما رہا ہوں یہ میرے گھر کا دروازہ ہے یا پڑوسی کے گھر کا دروازہ ہے، جی یہ بھی خبر ایسا بھی نہیں ہے ہوتا ہے. کہ میں کس میں چابی گھما رہا ہوں. تو ایسے تعلقات تو خراب ہوں گے کہ کہاں ایسے گھسے ہی جا رہا ہے. کوئی چیز پاتا ہے اپنی ہے کہ جی غیر کی اٹھا لیتا ہے، جیب میں رکھ لیتا ہے، صحیح دوسروں کی چیزوں کو پھینک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. اپنی تو توڑے تو ٹھیک، دوسروں کا بھی نقصان ایسے صحیح ہے. پہنچاتا ہے. اور ایسے ہی اپنی عزت و شرافت کو داؤں پر لگاتے ہوئے دوسروں کی عزت و شرافت پر بھی یہ داغ بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو بلا شبہ یہ دشمنی کا نتیجہ تو نکلے گا ہی. جی جبکہ دین اسلام میں بہت زیادہ اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ آپس میں عزت و احترام ہو، ادب ہو، تعلقات ہمیشہ خوشگوار ہوں، معاشرے میں امن و سکون ہو، اور یہ کہ اطمینان کی فضا بہر صورت بہر قیمت برقرار گویا کہ رہنی چاہیے. برقرار رکھی جائے. لیکن نشے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو جب ہوش نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، مغلظات بولے گا، کیا کیا کرے گا، نقصان پہنچائے گا، گالیاں بکے گا، دوسروں کے گھروں میں جا گھسے گا، تو وہاں تعلقات خوشگوار ہونے کی بجائے، عزتوں کی بجائے وہاں نفرتیں بڑھیں گی، دشمنیاں پروان چڑھیں گی. اور مزید یہ کہ جب انسان نشے میں ہوگا تو اسے تو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اللہ کو کیسے یاد کرے گا. جی ہاں، اس کا یہ ایک بہت بڑا ضرر یہ بھی ہے
جی کہ انسان جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اور صحیح قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عقل والے نہیں ہیں۔ عقل جی سے سمجھو، اللہ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس کو کام میں لاؤ، علم سیکھو۔ بہت ساری چیزیں علم و عقل پر دلالت کرتی ہیں، جی اور اللہ نے نوازا بھی اس کو ہے، اور وہ خود جانتا ہے کہ عقل ہمارے صحیح۔ پاس ایک بڑی دولت ہے، اس کو حفاظت کرنا چاہیے۔ اور انسان کا لیکن مقصد تخلیق ہی اللہ کی عبادت ہے، عبادت ہاں، کے لیے پیدا کیا۔ لیکن جب وہ اپنے کو بھولتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کو بھی بھول جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو عبادت کیسے کرے گا؟ اب بجائے خالق کو بھولنے ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسے اول فول باتیں نکل جاتی ہیں جو شرک و کفر تک پہنچا لا دیتی حول ہیں۔ ولا قوة۔ اللہ کی ذات پر بھی اعتراض کرنے لگتا جی ہے۔ جی رسول اگر کوئی نصیحت کرنے لگے تو اس کو تو کہتے ہیں اس نصیحت کی باتوں پر بھی ایسے الفاظ جڑ دیتا ہے جو کفریہ جو کلمات۔ کفریہ کلمات کے درجے میں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ گویا کہ وہ اپنے کو بھول جاتا ہے، اپنے خاندان کو بھول جاتا ہے، اپنی عزت و آبرو کو بھول جاتا ہے، اپنے مال و زر کو بھول جاتا ہے، ساتھ میں اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول صلی اللہ جاتا علیہ ہے، وسلم۔ قرآن مجید کو بھول جاتا ہے، اور ان سب کی عزت و کرامت اور ان کا مقام جو ہے اسے اس کے پاس شعور ہی نہیں کہ کیا دینا چاہیے۔ جی، حالانکہ اللہ نے اسے زندگی کی انمول نعمت سے جو نواز رکھا ہے، اس کا مقصد ہی ہے اللہ کو یاد کرنا، جی ہاں، اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دینا۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جی جب انسان اپنے جسم کو، اپنے عقل کو، اپنی صحت کو برقرار رکھے۔ صحیح ہے، تو آپ اس میں دشمنیاں اور تعلقات خراب، اور یہ کہ گھریلو زندگی برباد، اور یہ کہ نمازوں سے وہ غافل، عبادت سے غافل، اپنے اللہ سے غافل، ان تمام نقصانات کو قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ قرآن مجید میں اس خمر اور میسر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ جی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کہا گیا یہ شراب اور جوا اور اسی طرح سے تیروں کا، یہ بتوں کا پوجنا یا رکھنا، یا اس طرح سے تیروں سے اپنی قسمتیں نکالنا، جی جیسے جاہلیت میں سب ہوتا تھا۔ صحیح ہے، یہ شگون ہاں وغیرہ۔ جی ہاں، تو جی کہا رجس من عمل الشیطان۔ جی یہ وقفے کے سب بعد سنیں گے، معذرت۔ جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اس سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ نشہ انسانیت کا دشمن، اور یہ کہ نشے کی تباہ کاریاں، تو اس سلسلے میں سورہ المائدہ کی جو ایک معروف آیت ہے اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں بیان کیا ہے، جی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جس کا ترجمہ یہ ہے جی کہ اے ایمان لانے والو، بلا شبہ شراب یا ایک ہی نشہ آور چیزیں، جی اور اسی طرح سے جوا کھیلنا اور بتوں کو کھڑا کرنا، اور اس طرح سے تیروں سے اپنی قسمت کو نکالنا، صحیح۔ شگون لینا، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کا کام ہے۔ جی فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان خاص طور سے یہ چاہتا ہے کہ جی تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب نوشی اور جوا کھیلنے کے ذریعے سے۔ جی وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تم کو باز رکھے، روک لے جائے۔ جی وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، ان دونوں آیتوں کے اندر برائی بیان کی، اور خاص طور سے اس بات پر تنبیہ کیا کہ شیطان کا مقصد یہ ہے شراب اور جوا کے ذریعے سے آپس میں دشمنی بنا دینا۔ صحیح ہے، آپ اس میں لڑ پڑیں گے۔ جی ہاں، شراب پی کر کے آدمی عقل کھو دیتا ہے، صحیح ہے۔ اور جوا کھیل کر کے آدمی مال کھو دیتا ہے، تو دونوں میں اس پر جنون طاری ہو جاتا ہے، جی اور جنون یعنی طاری ہونے فرض کے ساتھ کیجئے، جی فرض کیجئے کہ دوست ہیں، بہت گہری دوستی ہے، اور بڑے پیار سے اور محبت بھرے انداز میں جوئے کی ابتدا کی، جی ہاں، لیکن جیسے جیسے بازی آگے بڑھے گی تو شیطان ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال ڈالنے لگے گا کہ یہ تو بے ایمانی کر رہا ہے، جی
اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دم ان کے لہجے بدلیں گے اور ان کے انداز بدلیں گے، ان کی نظریں بدلیں گی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ باہم مار پیٹ بھی ہو جائے گی، مار جھگڑے پیٹ ہو ہو جائیں گے، جائے قتل و گی۔ قتال کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ صحیح ہے، اور ایسے ہی اس میں اتنا غافل ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے انہیں کچھ خبر نہیں۔ جی، کہ ایک بازی اور ایک بازی اور۔ جی ہاں، صحیح تو ہے، شیطان ان کو دھیرے دھیرے گھسیٹتے گھسیٹتے اسے لے جاتا ہے، اور نتیجہ اللہ سے غافل یعنی نماز سے غافل، اور اسی طرح سے دوستی کے جو اصول و آداب تھے ان سب کو پرے رکھ کر کے لڑائی جھگڑے پر اتر جاتے ہیں۔ جی، اور اللہ شراب میں بھی یہی جی ہاں، کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا جی ان ساری برائیوں کو بتانے کے بعد بھی کیا تم باز نہیں آنے والے ہو؟ جی، اور یعنی اتنی تنبیہ کی گئی۔ جی ہاں، یعنی اللہ ہی خود برائیوں کی بیان کر رہے ہیں کہ اس کام سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، تو کہتے ہیں کیا تم اس کے بعد بھی باز نہیں آنے والے ہو؟ گویا کہ صحیح اگر اس تنبیہ کو لوگوں نے قبول نہ کیا ہے، جی تو ان کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، صحیح ہے، جیسا کہ لعنت کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے، ہم جی بتائیں گے اسے۔ صحیح ہے، تو انسان کے لیے یہ چیزیں بے ناسمجھ بنا دیتی ہیں، عقل معاف کر دیتی ہے۔ جی، اور آپس میں دشمنیاں، جی ہاں، اور یہ کہ دین سے دوری، اور یہ بھی بتا دیا گیا صاف صاف کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان چیزوں سے تم بچتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی مل نصیب جائے۔ ہو سکے۔ جی ہاں، یعنی کامیابی کا راز اس میں پوشیدہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اور حقیقی کامیابی تو وہی جو آخرت میں کامیاب جی بنائے۔ بالکل، جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہو تو وہی حقیقی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی جیسے آپ نے فرمایا۔ تو اگر انسان نشے میں رہے گا تو جب وہ عقل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو پھر اسے کامیابی کیسے نصیب ہو سکے گی؟ اور اس کے علاوہ مزید ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو دینی نقصانات ہیں تو ان کے علاوہ صحت کی بربادی ہے، صحت بھی تو، بلکہ اس میں بھی دینی پہلو بھی ہے کہ صحت بھی تو اللہ کی طرف سے امانت ہے، نعمت ہے، نعمت کی حفاظت ضروری ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ تو اپنی جان کو خود نقصان پہنچانا نشے کے ذریعے، تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی ہاں، بلا شبہ انسان اپنی صحت کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے، جی مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کو اپنی صحت کی فکر رہتی ہے۔ جی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا دماغی طور پر اتنا اس چیز کا پابند ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں لت پڑ جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، جی کہ اس کا بھی خیال نہیں کرتا، اس کے ضرر کتنے ہیں، دنیاوی طور پر کتنے ضرر ہیں، مالی طور پر کتنے ضرر ہیں، اور اسی طرح سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے دین و ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے کہ اس کی صحت بھی پوری طرح سے برباد ہو جاتی جی ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گردے کام نہیں کرتے ہیں، پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نشہ کی عادت نہ جائے، کسی بھی قسم کا نشہ ہے، وہ سب یہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جی یہ لفظ شراب کے ساتھ ہم نہیں خاص کر رہے ہیں اس کو مخصوص نہیں ہے، جی کہ ہاں خمر کا لفظ ہے تو خمر، بلکہ صحیح ہے، اس خمر کا جو مقصود تھا کہ جو عقل کو معاف کر دے، عقل کو ڈھانپ دے، تو نشہ کی ساری چیزیں یہی کرتی ہیں۔ جی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے کما کر لائے، رزق جی ہاں، حلال، ان کے لیے سہارا ہو، ان کا سرپرست ہو، لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جائے کہ بیمار پڑا ہوا ہے، مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، تو اور گھر والوں کے لیے مالی بوجھ اور اس کی دیکھ بھال کا بھی ایک بوجھ ہے، تو یہ تو کتنی بری بات ہے اخلاقی لحاظ سے بھی۔ ان جی کا ہاں، سہارا بننے کی بجائے الٹا ان پر بوجھ، بیمار بن کے یوں لنگڑا لولا بن کے پڑ گیا۔ تو صحت کی خرابی تو بلا شبہ اس میں آتی ہی آتی ہے، جی، پھر اس کے جبکہ علاج کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور کچھ جی لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی سمجھداری میں بہت آگے ہیں، لیکن جب شراب کی وقت کی بات آتی ہے تو جس ڈالی پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر صحیح دیتے ہے، ہیں۔ جی ہاں جی کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اپنے ہی دل کو جلاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، دل کو جلاتے بھی ہیں، پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر پیسہ لگا کے اس کا علاج بھی کرتے جی ہیں۔ یہ کون سی دانش مندی ہوئی؟ صحیح، شراب تو اس سے بھی بری چیز ہے۔ بالکل، جبکہ قرآن میں حکم یہ ہے کہ وَلَا تلقوا تُلْقُوا، بِأَيْدِيكُمْ إِلَى جی ہاں التَّهْلُكَةِ، صحیح ہے، ہلاکت میں اپنے آپ کو خود نہیں ڈالو۔ قرآن تو نصیحت کرتا ہے اس بات کی، جی لیکن انسان کہاں نصیحت لیتا ہے؟
مان لیجئے یہ مومن کی بات ہے، مومن نہ کرے، لیکن غیر مومن بھی جانتا ہے کہ اپنی صحت خراب کرنے کا نتیجہ یہ کہ خود کو تکلیف میں ڈالنا ہے، صحیح، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، دوسروں کو کیوں مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی کرتا ہے یہ کام، اس لیے کہ یہ عادت اتنی بری ہوتی ہے کہ لگ جائے تو جلدی جاتی نہیں، جی اور اگر جاتی ہے تو اس کے نقصانات تو چھوڑ کر ہی جاتی ہے، صحیح ہے، لہذا سرے سے قریب ہی نہ جانا چاہیے، جی اور یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ جی بے اللہ شک، فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو خود سے قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ رحم کرم کرنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے تو پھر تم خود کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اللہ تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم خود اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے کے در پہ ہو۔ تو نشے کا تو یہی حال ہے، جی ہاں، اور اسی وجہ سے یہ جو نشے کی یا منشیات کی، جس کو ڈرگس بھی کہتے ہیں، تو اتنے نقصانات، اتنی تباہ کاریاں، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شراب کی وجہ سے، ایک نشے کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، حدیث بیان جی ہاں، فرمائیے گا۔ اصل میں اس کا ضرر بہت عام ہو جاتا ہے، جی صرف یہ نہیں کہ آدمی پی لیا، پینے کے بعد دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو بنا کے دیتا ہے وہ جانتا ہے، صحیح ہے، جو لے کے آتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جو نقصان دہ، فروخت کر رہا ہے وہ وہ بھی جانتا ہے، جانتا ہے، صحیح ہے، جو پلاتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جی تو جب یہ سب جان بوجھ کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں تو لعنت ہونی چاہیے۔ آئیے میں حدیث سناتا ہوں، اس میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے خمر کی لعنت فرمائی ہے، جی وہ شاربہا، اور شراب پینے والے کی، یعنی خمر کو پینے والے کی لعنت فرمائی ہے، جو شرابی ہے، وہ صحیح، ساقیہا، اور جو شراب پلاتا ہے، وہ بائعہا، جو شراب کو بیچتا ہے، وہ مبتاعہا، جو شراب کو خریدتا ہے۔ اب یہ خریدنے میں جی یہی نہیں کہ پینے والا ہی خریدتا ہے، دوسرا صحیح، بھی خرید کر لا کر اس کو دیتا ہے، صحیح، یعنی جو اس کا بزنس کر رہا ہے، وہ بھی شریک ہے اس میں۔ صحیح، وہ عاصرہا، اور جو اس کو نچوڑ کے لاتا ہے، اس لیے کہ پہلے شراب عام طور سے انگور وغیرہ سے بنائی جاتی تھی، نچوڑ کر کے اسے نکالتے تھے، جی آج بھی وہ طریقے رائج ہیں، نچوڑ ہی نکالتے ہیں سب چیزوں کا۔ وہ معتصرہا، اور اسی طرح سے جو اس کو نچوڑ کے پہنچاتا ہے، جی اور اسی طرح سے جو، اور وہ حاملہا، اور جو اٹھا کے لاتا ہے، یعنی صحیح ہے، جو اس کی شپنگ کرتا ہو یا کہیں سے کہیں جی پہنچاتا ہو، یا کہیں سرو کر رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جی والمحمولتی الیہ، اور جس کی طرف لایا جاتا ہے، ہو صحیح، سکتا ہے جس طرف لایا جاتا ہے وہ کوئی اس کو وصول کر کے جی دوسرے تک پہنچاتا ہو۔ تو صحیح، یہ سارے اس میں کام میں جتنے لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جی یہ 8 آدمی ہو گئے، جی ہاں، ایک تو خود شراب، اس کے بعد مزید 8 آدمی، ہاں اس میں پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، اور جو نچڑوا رہا ہے جی وہ بھی، وہ، اور اٹھا کر لانے والا، اور جس کے لیے اٹھا کر لا رہا ہے، اتنے لوگوں پر لعنت۔ ہاں یہ چونکہ اس برائی کا اثر بھی بہت عام ہو جاتا ہے، جی شراب پینے والا اپنی ذات کو نہیں، اپنے سے غیروں کو بھی نقصان بہت ساری چیزوں کو پہنچاتا ہے۔ صحیح، تو جیسے اس کی برائی بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کے پھیلانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس لعنت میں شریک ہو جاتے جی ہیں۔ لا حول ولا قوة۔ تو آخر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے جس کا تذکرہ شروع میں بھی کیا گیا تھا، لیکن مزید وضاحت ہو جائے کہ یہ کسی خاص چیز کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز شامل ہے جس میں نشے کا پہلو ہو، جی ہاں، جس سے عقل متاثر ہوتی ہو۔ تو اس بارے میں کچھ مزید فرما دیجیے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہوئی کھلی ہوئی، حضرت جی عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت ہے، وہ ابو داؤد میں ہے، کلو مسکرن حرام، جی اور ویسے بھی ایک جگہ اور آیا ہے، ما اسکرا قلیل ہو فکثیر، ما اسکرا کثیر ہو فقلیل ہو فقلیل و حرام، حرام، جی کہ جس سے زیادہ پینے پر، یعنی تھوڑا زیادہ پینے پر نشہ چڑھتا ہے تو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، صحیح ہے، اور یہاں کی ہر قسم کی نشہ آور چیز حرام ہے۔ صحیح ہے، اس کا کچھ بھی نام ہو، ہاں کچھ بھی نام، اب نام کچھ بھی رکھ لیں، جی چاہے اس کو روحانی شراب کہہ لیں،
صحیح ہے، مشروب کہہ لیں، پینے کی چیز ہو، کھانے کی کے چیز ہو، ہاں سونگنے کی چیز ہو، یا جیسے آپ نے شروع میں ذکر فرمایا تھا کہ انجیکشن کے ذریعے ہو، کسی بھی جی شکل میں ہو. کسی بھی طریقے سے یہ نشہ جی حاصل کیا جاتا ہو تو جی یہ چیز حرام ہے شریعت میں. جی اور چاہے زیادہ پینے سے ہوتا ہو تو تھوڑا پی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی نہیں ہم کو تو اثر نہیں ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں خدا نخواستہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے، ہاں اور ممانعت اور ہمارے اوپر تو اثر ہی وعیدیں نہیں تو ہوتا ہے فلاں چیز کے بارے میں ہے، تو یہ تو وہ چیز تو نہیں ہے. تو ایسا کہنے کی گنجائش نہیں ہے. جس میں بھی نشہ ہو وہی حرام ہے، نام اس کا کچھ بھی ہو. ہاں نا. ساتھ میں یہ بھی ہے جی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو ہم تھوڑی سی پیتے ہیں، صحیح ہمارے ہے. اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اتنا تو جی ناجائز نہیں ہے. ناجائز تو وہ جی جس سے ہماری عقل خراب ہوتی ہو. لیکن حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا صحیح ہے. ما اسکر کثیر ہو فقلیل فقلیل حرام، حرام. تو اس سے یہ ہے کہ نہیں، وہ تھوڑا پینا بھی منع ہے. صحیح ہے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت عمدہ و مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ بارک خیر. اللہ فیکم وفی الجمیع. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر قسم کی ظاہری باطنی ہر برائی سے، ہر گناہ سے ہمیشہ محفوظ و مأمون ہی رکھیں. آمین یا رب. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.